بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل نماز میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ افضل نماز وہ ہے جس میں لمبی لمبی رکعتیں ہوں۔ مجاہد کہتے ہیں کہ اختر شانہ کے ارشاد قوموا للہ قانتین، اور نماز میں کھڑے رہو اللہ کے سامنے محدود۔ اس آیات میں رکوع بھی داخل ہے اور خشوع بھی، اور لمبی رکعت ہونا بھی، اور آنکھوں کو پست رکھنا کرنا، بازوؤں کو جھکانا یعنی اکڑ کے کھڑے نہ ہونا، اور اللہ سے ڈرنا بھی شامل ہے کہ لفظ قنوت میں جس کا اس آیات میں حکم دیا گیا ہے یہ سب چیزیں داخل ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے جب بھی کوئی شخص نماز کو کھڑا ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا اس بات سے کہ ادھر ادھر دیکھے اور یا سجدے میں جاتے ہوئے کنکریوں کو الٹ پلٹ کرے۔ عرب میں صفوں کی جگہ کنکریاں بچھائی جاتی تھی، یا کسی لغو چیز میں مشغول ہو یا دل میں کسی دنیاوی چیز کا خیال لائے۔ ہاں بھول کے خیال آ گیا تو وہ دوسری بات ہے۔ شیخ اس میں لکھتے ہیں قوم قانتین کی تفسیر میں مختلف ارشادات وارد ہوئے ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ قانتین کے معنی چپ چاپ کے ہیں۔ ابتدائی زمانہ میں نماز میں بات کرنا، سلام کا جواب دینا وغیرہ وغیرہ امور جائز تھے، مگر جب یہ آیات شریفہ نازل ہوئی تو نماز میں اس بات کرنا ناجائز ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا عادی بنا رکھا تھا کہ جب میں حاضر ہوں تو گو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو میں سلام کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے۔ ایک مرتبہ میں حاضر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول تھے، میں نے حسب عادت سلام کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ مجھے سخت فکر ہوا کہ شاید میرے بارے میں اللہ جل شانہ کی یہاں سے کوئی عتاب نازل ہوئی ہو۔ نئے اور پرانے خیالات نے مجھے گھیر لیا، پرانی باتیں سوچتا تھا کہ شاید فلاں بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے ہوں، شاید فلاں بات ہو گئی ہو۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر لیا تو ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہ نے اپنے حکام میں جو چاہتے ہیں تبدیلی فرماتے ہیں۔ حق تعالیٰ شانہ نے نماز میں بولنے کی ممانعت فرما دی اور یہ آیات تلاوت فرمائی، اور پھر ارشاد فرمایا کہ نماز میں اللہ کے ذکر، اس کی تسبیح، اس کی حمد و ثنا کے سوا بات کرنا جائز نہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ بن حکیم سلمی کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ طیبہ مسلمان ہونے کے لیے حاضر ہوا تو مجھے بہت سی چیزیں سکھائی گئی۔ منجلا ان کے یہ بھی تھا کہ جب کوئی چھینکے اور الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحم اللہ کہنا چاہیے، کیونکہ نئی تعلیم تھی۔ اس وقت تک یہ بھی معلوم نہ تھا کہ نماز میں نہ کہنا چاہیے۔ ایک صحابی کو نماز میں چھینک آئی، میں نے جواب میں یرحم اللہ کہا۔ آس پاس کے لوگوں نے مجھے تنبیہ کے طور پر گورا۔ مجھے اس وقت تک یہ بھی معلوم نہ تھا کہ نماز میں بولنا جائز نہیں، اس لیے میں نے کہا کہ ہائے افسوس، تمہیں کیا ہوا کہ مجھے کڑوی کڑوی نگاہوں سے گور رہے ہو۔ مجھے اشارے سے ان لوگوں نے چپ کرا دیا، میری سمجھ میں تو آیا نہیں مگر چپ ہو گیا۔ جب نماز ختم ہو چکی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاں ماں باپ آپ پر قربان نہ مجھے مارا، نہ ڈانٹا، نہ برا بھلا کہا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ نماز میں بات کرنا جائز نہیں۔ نماز تسبیح، تکبیر اور قرآن ہی کا موقع ہے۔ خدا کی قسم حضور جیسا شفیق استاد نہ میں نے پہلے دیکھا نہ بعد میں۔ میرے دوستو بزرگوں، کتنی زبردست بات ہمارے سامنے آ گئی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ نماز کے اندر جو ہم اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایسے محسوس کریں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، بادب کھڑے رہیں اور خاموشی کے ساتھ سیدھے کھڑے رہیں، نگاہیں نیچی ہو، اور اللہ کے حمد و ثنا اہتمام کے ساتھ تفصیل اس کے ترجمہ بھی اگر ہمیں آتا ہو تو دل میں وہ بھی چلتا رہے، تاکہ اللہ کی عظمت اور بڑائی ہمارے دل میں ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔